شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع وجمال
الحسين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المرتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مآزولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمآفل فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعنانه وقد انبسط القلم في تدفين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وكآية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل ختم كما يحصل تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا وفيني فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعظ ظافرة، وعلى باب عزته تؤد الرعال فتغشاها منه الخيوطات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفيض سرك وآمن راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاضي أمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين. الأمد المهبوب الخالص المنسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قاطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم، ونتوسل إليك بشر مقام العظيم. انطلاقنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وصين بقايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وكمل المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمة الخاصة فلا ترمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جامع الجهاد وأجمل الدين القوم في جميع الأقطار منشورا، ومعنى الإسلام والإيمان يا معمورة مأنا وسورة. واكشف اللهم قربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وقف شر المعتدين والظالمين، وابسط الأضلاء بلاد الحق في جميع النواهي والأقطار، وجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا، وفي العز المكين الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعة والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين. واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومن يا كريم. ما شاء الله خير وقدر بالله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u lahu wa wala ma ba'du. Al-mukarramun wal mutaramun, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, kawan-kawan, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Wabil khusus tamu mulia kita Syekh Saleh Al-Umari dari Baydha. Alhamdulillah beliau bisa datang lagi ke majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan dan keberadaan beliau menambah daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi wasilah perantara buat kita untuk meniti kehidupan dunia sampai akhirat dengan selamat dan berberkat. Juga Al-Mukarram Al-Mutaram Ustadz Nandi dari Tangerang sebagai penterjemah pada siang hari ini, dan tadi malam juga beliau dan seterusnya beliau mengikuti atau mendampingi Syekh kita. Juga kepada Guru Mas Udi dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah wa syukurlah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah taufik dan hidayah, inayah, pertolongan, rahmat karunia-Nya sehingga dapatlah kita kembali pada siang menjelang sore ini berkumpul di majlis taklim kita Raudhatul Mujahidin ini dalam rangka kegiatan rutinan kita, yaitu membaca Maulid Al-Habsyi atau Sibtud Durar karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hadan Habsyi. Dan biasanya Ustaz, setelah belajaran ini kami membaca kitab ini, Syiarus Salikin. Ini terjemahan daripada Lubab Ihya'i Ulumuddin bagi Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Palimbang, muridnya Syekh Saman Al-Madani, temannya daripada Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Banjari. Nah, jadi ini yang biasanya kita pelajari, dan sampai saat ini di juz yang keempat, yaitu sampai kepada bab munjiat. Bab munjiat, ada muhlikat kan, ada munjiat. Nah, munjiat ini sampai kepada tawakal setelah sabar, syukur, zuhud, ya kalau lah. Nah, lalu ada kita bicarakan tentang tawakal. Nah, sampai di sini pelajaran kami. Adapun kami menyampaikan kepada Syekh ini, mudah-mudahan Syekh selalu mendoakan kepada kami di sini agar apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami sampaikan, kami semuanya mendapatkan ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga kami semua di sini juga yang bermajlis ta'lim ini selalu diberikan rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pengantar daripada kami. Lebih kurangnya saya mohon ampun maaf khususnya kepada Syekh dan Ustadz atas segala kekurangan ataupun segala sesuatunya. Sekali lagi mohon ampun dan maaf. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan ceramah beliau. Dalam kesempatan ini kami persilakan dengan segala hormat kepada Syekh dan penterjemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله على نعمة هذا المجلس المبارك الذي به وبقراءة إحياء علوم الدين فيه نصل إلى الله سبحانه وتعالى. Beliau, saya Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, beliau memulai tausiah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau katakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan yang mulia ini, yang dimana di dalam majlis ini dibacakan daripada maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dibacakan daripada terjemahan kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Syiarus Salikin,
yang dimana ini semua merupakan sesuatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. في حضرموت يقولون كاد الإحياء أن يكون قرآنا. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama Hadramut sana, ulama di Yaman sana tentang kemuliaan daripada kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan oleh mereka hampir-hampir saja Ihya itu bisa seperti Al-Quran. لأن كل ما في الإحياء في القرآن. Karena segala sesuatu yang berada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terdapat di dalam Al-Quran. والإمام الغزالي جمع كل ما في القرآن من أوامر نواهي منجيات مهلكات في الإحياء. Dan Al-Imam Ghazali mengumpulkan segala sesuatu perkara, mulai dari munjiat. Munjiat itu hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Kemudian daripada muhlikat, hal-hal yang dapat membinasakan kita. Kemudian dari segala awamir, perintah-perintah Allah. Dari segala nawahi, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang di dalam Al-Quran itu semua tertuang di dalam kitabnya Al-Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. الإمام السقاف يقول من لم يقرأ الإحياء فما في حياء. Dikatakan oleh Al-Imam Segaf, dikatakan oleh Al-Imam Segaf, barang siapa yang ketika di dunia belum pernah belajar kitab Ihya, belum pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin, maka orang tersebut tidak memiliki sifat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. لأن الحياء قسمين، حياء في الدنيا وحياء في الدين. لا حياء في الدين، لكن الذي لم يقرأ الإحياء ما في حياء، ما في حياء في الدنيا، هذا كأنه لم يستحي من أمور الله سبحانه وتعالى. Jadi haya itu, sifat malu itu terbagi menjadi dua bagian. Ada malu terhadap perkara dunia dan ada malu terhadap perkara akhirat. Jadi ketika seseorang di alam dunia ini dia belum pernah mengaji, tidak mengaji daripada kitab Ihya Ulumuddin, maka seakan-akan dia tidak peduli daripada agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wal haya minal iman. Dan sifat malu itu merupakan apa? Merupakan bagian daripada iman. Alhamdulillah antum fi hadzal majlis al-mubarak. ما شاء الله معك يا حجي سحيمي جزاه الله خير نفعنا الله به. تقرؤون هذا الكتاب كل مرة باب بعد باب بعد باب حتى تصلون إلى مراتب معرفة الله من هذا الكتاب إحياء علوم الدين. Yang dimana alhamdulillah di dalam majlis ini kalian mengaji daripada kitab Ihya Ulumuddin bersama guru kita Tuan Guru Kiai Haji Suhaimi, yang dimana dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin ini kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ونحن في شهر المولد النبوي نريد نتعرف على سيدنا محمد وقصة ولادته صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk daripada bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa hari kita lewati daripada bulan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah saya akan menjelaskan daripada sejarah bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW. كثير من النساء كثير من الرجال يحضرون مولد بعد مولد ما شاء الله يقرؤون الموالد لكن لا يعرفون القصة الحقيقية التي حصلت في ولادته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Yang dimana banyak daripada perempuan, banyak daripada orang-orang, mereka sering apa? Mereka sering menghadiri majelis maulid. Dari majelis maulid yang pertama, majelis maulid yang kedua, dari majelis maulid yang ini, majelis maulid yang itu, semua majelis maulid Nabi Muhammad SAW dia hadiri, akan tetapi dia tidak tahu tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dia tidak tahu bagaimana kisah daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لم يولد مخلوق في الوجود من آدم إلى آخر أحد في هذه الدنيا مثل ولادة سيدنا محمد. Tidak ada peristiwa kelahiran yang lebih agung, kelahiran yang lebih menakjubkan dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman nanti, yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih menakjubkan dibandingkan dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولم يتحرك متحرك ولم يسكن ساكن بولادة أحد من المخلوقات إلا بولادة سيدنا محمد غير الله الكون كله. Yang dimana tidak ada peristiwa kelahiran siapapun yang dapat memberhentikan sesuatu yang bergerak, yang dapat menggerakkan sesuatu yang diam, yang dapat menghancurkan sesuatu yang kokoh,
kecuali itu semua terjadi pada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولم يولد في الكون من أيام آدم إلى آخر واحد في هذه الدنيا أجمل وجها كوجه سيدنا محمد. Tidak ada di alam dunia ini seseorang yang baru lahir, seorang bayi yang ketika baru dilahirkan wajahnya melebihi indahnya daripada indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كثير من الناس يسمون فلان بن فلان ملكة جمال الدنيا، فلانة بنت فلان ملكة جمال إندونيسيا، ملكة جمال لبنان، ملكة جمال فلان، ملكة جمال الدنيا. كل هذا الجمال صفر، كل هذا الجمال فالصو كما يقال عندكم. جمال النبي محمد أعظم جمال في الدنيا كلها. Yang dimana kita sering mendengar banyak kalau misalkan kita melihat laki-laki yang tampan atau wanita yang cantik seperti itu, kita melihat oh masya Allah cantiknya orang Banjar kayak itu nah, cantiknya orang Samarinda kayak itu nah, cantiknya orang Sangatta kayak itu nah, cantiknya orang Lebanon seperti itu, cantiknya orang Arab seperti itu. Akan tetapi seluruh kecantikan yang ada di alam dunia ini, seluruh ketampanan yang berada di alam dunia ini, kalau dihadapkan dihadapkan kepada ketampanan baginda Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada apa-apanya. كلما تنظرون إلى وجه جميل تيقن 100% رسول الله أجمل. Jadi setiap kita melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang cantik, melihat sesuatu yang tampan, yakinilah di dalam hati kita bahwasanya Rasulullah lebih tampan daripada orang tersebut. هيا اسمعوا قصته صلى الله عليه وسلم. Mari kita dengarkan daripada kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان الله قصص الأنبياء تثبت فؤاد النبي محمد على الإيمان، أما قصة سيدنا محمد تثبت كلك على الإيمان. Coba perhatikan kata beliau. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah itu mengkisahkan kisah para nabi, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Kata Allah, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad, untuk menguatkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kisah para nabi, kisah para rasul itu dapat membuat hati Nabi Muhammad semakin kuat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita membaca, kita mendengarkan daripada kisah pemimpin para nabi, kisah pemimpin para rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam عندما تزوج أبوه بأمه كان عمر أبوه تزوج سيدنا عبد الله بسيدتنا آمنة وكان عمره 18 سنة سيدنا عبد الله، وكانت أمه عمرها 14 سنة آمنة. Dan diriwayatkan bahwasanya ketika itu ayahanda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah, itu menikah di umur 18 tahun. Dan Sayyidatuna Aminah, daripada ibunda Nabi Muhammad SAW, itu menikah di umur 14 tahun. فلما تزوج بعد شهرين من حمل آمنة بالنبي محمد توفي سيدنا عبد الله بن عبد المطلب. Dan ketika sudah menikah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, singkat cerita ini Sayyidatuna Aminah mengandung. Ketika umur kandungannya 1 bulan, wafatlah Sayyidina Abdullah. بعد مرور شهر شهرين 3 أشهر آمنة لم تشعر شيء بأوصاف الحمل، لم تشكو شيئا كما يشكو النساء من الحمل. Yang dimana ketika bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kan biasanya kalau perempuan hamil itu bulan kedua, bulan ketiga muntah, mual segala macam, pusing, iya nggak sih? Soalnya Ana belum punya istri nih, jadi nggak paham. Betul nggak? Biasanya perempuan tuh bulan pertama, bulan kedua, kalau pasti mual segala macam. Akan tetapi Sayyidatuna Aminah enggak. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak merasakan apapun, sebagaimana para perempuan merasakan ketika sedang hamil. حتى وصلت إلى الشهر 8 والتاسع ما في أوصاف حمل، لا انتفاخ ولا تقيؤ ولا تعب ولا شيء، لا ما في شيء من هذا الأوصاف. Bahkan di bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam kan sudah mulai membesar tuh perutnya. Biasanya kalau perempuan hamil. Sampai bulan ke-9 tidak ada tanda-tanda kehamilan pada diri Sayyidatuna Aminah. Bahkan perutnya membesar saja tidak. Seperti wanita tidak hamil. Subhanallah, wasalat ila syahr at-tasi' fa fi kulli lailah tara ru'ya fil manam, ru'ya al-anbiya fil manam. Ketika
Sayyidatuna Aminah memasuki umur kandungannya yang 9 bulan, setiap setiap hari itu datang kepada Sayyidatuna Aminah mimpi datang kepada Sayyidatuna Aminah sesuatu yang di luar akal seperti itu. رؤيا سيدنا آدم رآها أول ما رأت الآن سيدنا آدم يا آمنة لقد حملتي بسيد الناس وخاتم الأنبياء والمرسلين. Yang dimana pada hari pertama hari-hari awal di bulan ke-9 daripada kandungan Sayyidatuna Aminah, itu Sayyidatuna Aminah bermimpi berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang dimana kata Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai Aminah, ketahuilah engkau sedang mengandung seseorang yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia. والليلة الثانية يأتي نبي الله ونوح، والثالثة يأتي نبي من الأنبياء. كل ليلة نبي من الأنبياء حتى خافت السيدة آمنة من هذه الرؤيات المفزعة. Besoknya ketemu lagi Nabi Fulan, besoknya ketemu lagi Nabi Fulan, seluruh Nabi dan Rasul itu mampir ke dalam mimpinya Sayyidatuna Aminah. Sampai sampai Sayyidatuna Aminah ini ketakutan. Karena kenapa? Sayyidatuna Aminah ini ketakutan karena setiap malam mimpi ketemu Nabi Fulan dan lain sebagainya. فخافت لأنها كانت تسكن في بيتها في بيت منفرد بيت زوجها عبد الله، فذهبت إلى جيرانها الشفاء عبد الرحمن بن عوف فدعتها لأجل الأنس تأنس بها في بيتها. Kemudian ketika itu Sayyidatuna Aminah tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal, tinggal di rumah suaminya sendiri yaitu Sayyidina Abdullah. Karena ketakutan, ini Sayyidatuna Aminah keluar daripada rumahnya, datang ke rumah bestinya. Datang ke rumah temannya Sayyidatuna Syafa. Ketika sudah sampai ke rumah Sayyidatuna Syafa, ini Sayyidatuna Aminah meminta kepada Sayyidatuna Syafa untuk apa? Untuk tinggal di rumahnya. Untuk apa? Untuk menemani Sayyidatuna Aminah tinggal di rumahnya. فجاءت الشفاء نامت اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث تسمع أصوات في هذا البيت، تسمع شيء من الأخبار فيها بيت آمنة، أخبار عجيبة تسر. Yang dimana Sayyidatuna Syafa ini adalah ibunda daripada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Yang dimana ketika itu Sayyidatuna Syafa telah menginap di rumah Sayyidatuna Aminah sehari 2 hari seperti itu menemani Sayyidatuna Aminah. Dan Sayyidatuna Syafa juga keikutan takut karena apa? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah Sayyidatuna Aminah. إلى يوم الأحد. Sampailah pada hari Minggu. ليلة 12 ربيع الأول. Tanggal 11 daripada 11 akhir malam, berarti sudah masuk 12 pagi. 12 pagi daripada bulan Rabiul Awal. يسمعوا لهذا الكلام؟ Kata beliau, dengarkan kepada perkataan ini. كانت سيدة آمنة وسيدة الشفاء نائمات في آخر الليل فإذا بالباب يطرق. Jadi pada tanggal 12 pagi bulan Rabiul Awal itu Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Syafa lagi dalam keadaan tidur di tengah malam, di akhir malam, lagi pada tidur. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu daripada rumah Sayyidatuna Aminah. فتحت الشفاء. Lalu dibuka oleh Sayyidatuna Syafa. فإذا بامرأة ليس من أهل مكة. Lalu ketika dibuka, Sayyidatuna Syafa melihat ada seorang perempuan yang dimana perempuan ini mukanya bukan orang Mekah. Kan kita bisa tahu mana muka orang Sangatta, mana muka orang Samarinda kayak apa, muka orang Banjar kayak apa, seperti itu. Kita bisa tahu. Kata Sayyidatuna Syafa, ini perempuan mukanya bukan muka penduduk Mekah ini. فإذا تقول لها الشفاء من أنت؟ قالت أنا مريم أم عيسى بن مريم بنت عمران. Kemudian ditanya oleh Sayyidatuna Syafa, wahai fulana, siapa engkau? Kok kayaknya engkau bukan penduduk Mekah? Lalu dijawab oleh perempuan tersebut, wahai Syafa, ketahuilah saya adalah Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam. قالت الشفاء معروف مريم توفيت قبل سنوات طويلة، ماتت قبل سنوات طويلة في أيام سيدنا عيسى بن مريم. لماذا أتيت هذه الليلة؟ قال جئت من الجنة، أتيت من الجنة لأحضر ولادة رسول الله محمد بن عبد الله زوجي في الجنة. Yang dimana ketika itu kaget Sayyidatuna Syafa. Sudah mulai pusing ini Sayyidatuna Syafa. Maryam itu yang saya tahu Sayyidatuna Maryam itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Lalu kenapa engkau datang ke tempat ini? Ada peristiwa apa? Lalu kata Sayyidatuna Syafa, saya ingin datang ke tempat ini, saya datang ke rumah Aminah untuk menghadiri kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW yang kelak akan menjadi suami saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. سيدة مريم لا يوجد لها زوج فزوجها النبي محمد في الجنة. Karena kenapa Sayyidatuna Maryam itu ketika hidup di dunia tidak punya
suami, maka yang kelak akan menjadi suaminya di surga adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشفاة تعجبت تحضري ولادة محمد من الحامل؟ أنا ليس حامل، أنا أرملة. وآمنة ليس حامل، ما في آثار الحمل فيها. فسكتت سيدة آمنة مريم فجلست. Bahkan Sayyidatuna Aminah itu nggak sadar kalau misalkan beliau ini Sayyidatuna Aminah sedang hamil. Lalu kata Sayyidatuna Syafa, siapa yang hamil? Saya janda. Saya kata Sayyidatuna Syafa. Aminah juga janda. Nggak ada yang hamil di sini. Terus siapa yang hamil? Lalu duduklah. Nggak dijawab itu sama Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam langsung masuk dan duduk di rumahnya Sayyidatuna Aminah. فإذا بالباب يطرق. من فتحت الباب فإذا بآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون قبل 500 سنة. Yang dimana ketika itu ada ketokan yang kedua daripada ada yang mengetok daripada pintu rumah Sayyidatuna Aminah. Lalu ketika dibuka oleh Sayyidatuna Syafa, ketika itu perempuan tersebut mengatakan saya adalah Sayyidatuna Asia, istri daripada Firaun. Istri daripada Firaun adalah orang beriman. Seperti itu. فقالت لماذا أتيتي؟ قالت أتيت لأحضر ولادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد زوجي في الجنة. Lalu nambah pusing lagi tuh Sayyidatuna Syafa. Apalagi ini katanya kan. Kemudian kata Sayyidatuna Syafa, kenapa engkau datang ke tempat ini? Saya datang ke tempat ini untuk apa? Untuk menghadiri daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kelak akan menjadi suami saya juga di dalam surganya Allah. فإذا بالشفاة تسأل يا آمنة أنت حامل؟ ما في آثار حمل. والشفاة تقول أنا ليس حامل. ما الذي يلد في هذا الوقت الله أعلم. Kemudian Sayyidatuna Syafa bertanya kepada Sayyidatuna Aminah, wahai Aminah, apakah engkau sedang hamil? Lalu kata Sayyidatuna Aminah, oh enggak, saya tidak merasakan kalau saya sedang hamil. Saya enggak hamil. Terus kata Sayyidatuna Syafa, saya juga tidak hamil wahai Aminah. Lalu siapa yang akan melahirkan pada malam hari ini? فإذا بالباب يطرق ثالث مرة. من؟ فإذا بثلاث نساء ليسوا من أهل الدنيا. Kemudian ada lagi yang mengetok pintu rumah Sayyidatuna Aminah untuk yang ketiga kalinya. Ketika dibuka ada 3 perempuan yang dimana perempuan ini bukan golongan daripada manusia. Bukan bukan manusia 3 perempuan ini. ليس من أهل الدنيا. Ayo. منهم من الناس لكن منها ليس من أهل الدنيا. Bukan 3 orang ini adalah manusia tapi bukan daripada penduduk bumi. نعم. من أهل الجنة. Ya ini daripada penduduk surga. من أنتن؟ نحن الحور العين جينا من الجنة. Jadi 3 perempuan ini bukan manusia, tapi apa? Pas ditanya siapa kalian? Kami bertiga adalah bidadari yang datang langsung daripada surganya Allah Subhanahu wa لماذا taala. أتيتم؟ أتينا لحضور مولد خير الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. Kemudian ditanya, kenapa engkau datang ke tempat ini? Lalu dijawab oleh 3 bidadari tersebut, saya datang untuk menghadiri seorang nabi, saya datang untuk menghadiri pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, penutup para nabi dan penutup para rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا بالباب يطرق مرة رابعة. Kemudian yang keempat kalinya ada lagi yang mengetok daripada pintu rumah Sayyidatuna فإذا Aminah. برجل جميل جدا. Kemudian ketika dibuka ada seorang manusia, seorang laki-laki yang sangat tampan. ليس من الناس bukan manusia. رجل يعني ليس من الناس. من أنت؟ أنا جبريل أمين الوحي. Yang dimana ketika dibuka itu seorang laki-laki sangat tampan, yang dimana itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. لماذا أتيت؟ أتيت أحضر اليوم ولادة خاتم الأنبياء والمرسلين. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidatuna Syafa, apa yang ingin kau lakukan ke tempat ini wahai Jibril? Saya datang untuk menghadiri daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, penutup para rasul. فقال سيدنا جبريل تعالي يا آمنة. Kemudian dipanggillah itu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril berkata, wahai Aminah, mendekatlah kemari. فقامت السيدة آمنة وجلست بجانب جبريل ففتح في بطنها في الجانب الأيمن فتحة صغيرة. Kemudian jadi yang menjadi dokter kelahirannya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Lalu dipanggillah Sayyidatuna Aminah, wahai Aminah mendekatlah kemari. Ketika Sayyidatuna Aminah itu mendekat, dibelahlah dibelek daripada perut Sayyidatuna Aminah di sebelah kanan, kecil saja. Mungkin kalau zaman sekarang sesar, disesar, tapi cuman sedikit seperti itu. فإذا بالنبي محمد يخرج من بطن آمنة. Dan Nabi Muhammad keluar daripada perut ibundanya yang sebelah kanan. تقول الشفاء وقت خروج النبي محمد
أرأيت ملائكة تنزل من السماء وملائكة تصعد إلى السماء كأنني في وقت الظهر وأنا في آخر الليل كأنني في وقت الظهر. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sudah keluar, sudah dilahirkan oleh ibundanya, maka itu Sayyidatuna Syafa melihat ada malaikat yang naik ke langit, ada malaikat yang turun dari langit ke bumi dan lain sebagainya. Saking terangnya, kata Sayyidatuna Syafa, aku seakan-akan berada di waktu zuhur, di waktu zuhur. Padahal aku itu ketika itu di waktu tengah akhir malam. فإذا بآب الشفاء تقول سمعت تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي محمد يخرج والتسبيح يزداد في السماوات كلها. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW keluar daripada rahim ibundanya, itu banyak suara tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu langit bumi, langit itu dipenuhi dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. والعلماء الحمد لله جعلوا انه هذا في محل القيام. عندما تقرأ محل القيام سبحان الله والحمد لله. لماذا نقول هذا الكلام؟ محل القيام سبحان الله والحمد لله. تذكروا وقت ولادة النبي محمد، تذكروا أنت تقول سبحان الله وتقوم تعظيما لولادة النبي محمد، تذكر ولادة سيدنا محمد وخروج إلى هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. Yang dimana kenapa sih para ulama kalau kita baca maulid kan sebelum mahlul qiyam kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti itu. Untuk apa? Agar kita bisa membayangkan bahwasanya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala. فنتذكر هذا الموقف. Maka kita mengingat daripada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. خرج عليه الصلاة والسلام بطن أمه واضعا كفيه على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad ketika baru lahir keluar daripada perut ibundanya langsung bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita gimana tuh? أولادكم كيف خرجوا؟ Anak-anak pian kayak baru dilahirkan langsung langsung telentang, pokoknya model-model macamnya. Ada yang tali pusernya kelilit ya, ada yang nangis dan lain sebagainya. لكن رسول الله ولد ساجد صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad dilahirkan langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. مقطوع السرة. Enggak ada tali pusernya sudah sudah terputus. مغطى بالنور. Nabi Muhammad ketika dilahirkan diselimuti oleh cahaya sehingga tidak ada satupun yang bisa melihat auratnya Nabi Muhammad. فإذا به عليه الصلاة والسلام ساجدا لله سبحانه وتعالى. Kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. تقول الشفاء فنظرت كدت أصير مجنونا لما رأيت هذا الموقف. Kemudian kata Sayyidatun Syafa, saya hampir gila ketika melihat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baru lahir langsung sujud, baru lahir langsung nggak ada tali pusarnya, baru lahir langsung dikelilingi cahaya dan lain sebagainya. فقام النبي محمد من السجود. Ketika itu bangunlah Nabi Muhammad SAW daripada sujudnya. فعطس عليه الصلاة والسلام. Maka Nabi Muhammad tuh bersin. فقال الحمد لله. Ketika Nabi Muhammad bersin, setelah bersin Nabi Muhammad langsung mengucapkan Alhamdulillah. Baru lahir langsung ngucapin Alhamdulillah. قالت الشفاء سمعت قائلا يقول موجود في مولد الحبشة موجود في الصندوق فسمعت قائلا يقول يرحمك الله ويرحمك ربك يأتي الخطاب من فوق من السماء. Ketika setelah bersin dan Nabi Muhammad mengucapkan Alhamdulillah, maka terdengar suara daripada para malaikat, terdengar daripada suara daripada langitnya Allah Subhanahu wa taala, yarhamukallah wa yarhamuka rabbuk. Sering kita baca di pasal-pasal Maulid. فإذا بالنبي محمد جالسا جلوس التشهد. Langsung setelah sujud, bersin, ngucapin alhamdulillah dan segala macamnya, Nabi Muhammad langsung duduk tasyahud. فالتفت إلى اليمين صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi Muhammad menoleh ke sebelah kanan. قالت آمنة بنت وهب رأيت نورا يخرج من وجهه رأيت قصور الشام والروم هناك. Dan ketika itu aku melihat keluar daripada wajah Nabi Muhammad SAW cahaya yang sangat cahaya yang sangat terang sehingga aku bisa melihat daripada bangunan-bangunan yang berada di negeri Syam sana. والتفت إلى اليسار. Kemudian menolehlah Nabi Muhammad ke samping kiri. فرأيت قصور صنعاء في اليمن. Keluarlah cahaya daripada wajah Nabi Muhammad SAW sehingga sehingga saya bisa melihat bangunan-bangunan yang berada di kota Son'a, berada di negeri Yaman. فإذا بالنبي محمد مكحل العينين صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi Muhammad itu ketika baru dilahirkan dalam keadaan bercelak. مختون صلى الله وسلم عليه وعلى Sudah dalam keadaan disunat. فقامت الشفافة أخذته عليه الصلاة والسلام من شدة الخوف قالت فصابتني شيء آمنة وشفاء قشعريرة وخوف فضممت النبي محمد إلى صدري فذهب كل خوف وكل وقلاق. Kemudian ketika itu aku semakin takut kata Sayyidatuna Syafa. Ketika Sayyidatuna Syafa ketakutan, itu Sayyidatuna Syafa langsung
memeluk daripada Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu pula hilang rasa takut, hilang rasa gundah, hilang rasa galau daripada hati Sayyidatuna Syafa'ah. فقالت السيدة الشفاء فأخذت محمدا عليه الصلاة والسلام في يدي ففتحت وجهه فابتسم إلي فإذا به مكحل العينين صلى الله وسلم Dan عليه وعلى آله. ketika aku buka daripada apa namanya, kan biasa dikainin tuh. Ya, ketika aku buka daripada kain penutup wajahnya, daripada baiknya Nabi Muhammad SAW, itu aku melihat Nabi Muhammad tersenyum kepadaku. لما ولد عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. لما ولد عليه الصلاة والسلام تغيرت أحوال، صارت إرهاصات، تغيرت في الكون شيء من التغيرات. Yang dimana ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, banyak irhasat yang terjadi. Apa itu irhasat? Irhasat adalah kejadian yang tidak masuk di akal, apa yang Allah berikan kepada seseorang sebelum seseorang tersebut diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi dari apa, kalau misalkan ada kejadian aneh yang terjadi pada Nabi Muhammad dari awal dilahirkan sampai umur 40, apa namanya, terakhir sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, itu namanya bukan mukjizat, tapi namanya irhasat. Setelah diutus menjadi nabi dan rasul baru namanya mukjizat. Paham ya? لذلك حصلت هذه التغيرات لولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل أحد في الكون رئيس أو مرؤوس أو تاجر أو غني أو كيائي أو حبيب أو حاجي أو رئيس فلان حصلت شيء من الحركات أو تغيرات لم تهتز شعره لولادة أي أحد من هؤلاء أبدا. Yang dimana kata beliau ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW banyak kejadian-kejadian yang aneh. Banyak irhasat yang terjadi. Ada nggak di alam dunia ini selain Nabi Muhammad SAW, mau itu presiden kah, menteri kah, kiai kah, guru kah, habib kah, yang ketika dilahirkan ke alam dunia ini terjadi sesuatu yang aneh, terjadi sesuatu yang menakjubkan. Tidak ada kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلا يوجد في الكون أعظم وأجل وأعلى عند الله بل أحب محبوب عند الله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ada di alam dunia ini, tidak ada di alam semesta ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك كلما يأتي علينا ربيع الأول نتذكر سيرته، نتذكر حياته، نتذكر شيء من معاملته وأخلاقه وآدابه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Jadi pada hakikatnya setiap maulid yang kita hadiri, setiap bulan maulid yang kita masuki, itu kita hendaklah mengetahui, mengingat daripada sejarah peristiwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المصيبة الكبيرة، العيب الكبير، امرأة تحضر مجالس العلم لا تعرف سيرة سيدنا محمد. Kata beliau, musibah yang sangat besar kalau misalkan ada seseorang sering hadir majelis maulid, sering baca maulid, tapi dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad, tidak tahu tentang sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالفقير خدمة لكم إن شاء الله وخدمة للدعوة المحمدية خدمة لأمة النبي محمد. جمعت هذا الكتيب المبارك كيف تعرف سيدنا محمد من قبل ولادة سيدنا عبد الله وآمنة من أيام زمن الجاهلية إلى هجرة النبي محمد. هذا الجزء الأول على شكل سؤال جواب لأجل حتى الطلاب والطالبات والصغار والكبار يحفظون ويفهمون سيرته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Yang dimana kata beliau, alhamdulillah sebagai bentuk khidmah saya kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beliau ada juga mengarang kitab bagaimana kamu mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang dimana kitab ini menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dimulai dari sebelum dilahirkannya orang tua Nabi sampai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan alhamdulillah ini kitab sistemnya mudah, pertanyaan jawaban dan sudah terjemahkan. السنة الماضية حملنا لكم دليل المولد. موجود معكم دليل المولد هذا؟ Kata beliau, tahun lalu saya bawa kitab karangan saya yang judulnya Dalil Maulid An-Nabawi. Ada nggak kitabnya bersama kalian? أو خلاص إذا Apa udah hilang kitabnya? يموت خلاص. Masih ada? Dibaca kah? هيا من أراد هذا الكتاب إن شاء الله نستمع إلى الأذان إن شاء الله نرد جواب على المؤذن. Kata beliau, insya Allah kita dengarkan azan terlebih dahulu seperti itu, dan yang ingin kitab insya Allah nanti selesai majelis. بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini saja yang bisa Al-Fakir terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
بعد مقام محمود واتي رحمة رحمين وبوكلي ولي وبوكلي ولي وبوكلي ولي وبوكلي ولي ارحمهم كما رمز الله من شق العفو والعافية محبتنا وبدين ودين ورد عن سيدنا الإمام الديلمي أن الذي يقبل إبهامه عند أشهد أن محمد رسول الله عن سيدنا أبو بكر الصديق أن من قبل إبهامه عند سماع المؤذن أشهد أن محمد رسول الله حفظ من العمى وحفظ من المرض الرمد هذا. Dan diriwayatkan ada satu faidah kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, yang dimana Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan mengambil riwayatnya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dimana kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang mendengarkan azan pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia meniup daripada dua jempolnya dan mengucapkan marhaba marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seperti itu bacaannya, kemudian diusap ke kedua matanya. Adin? Maka ketika dia melakukan hal seperti itu, orang tersebut akan dijaga matanya daripada kebutaan dan daripada romat, sakit mata. Insyaallah nanti dicatatkan bacaannya di grup WA ya. Jadi karena kalau sakit mata kada usah beli instok. Ya demikian apa yang disampaikan oleh beliau, luar biasa dengan menyebut Rasulullah, menceritakan Rasulullah. InsyaAllah kita semuanya akan dihujani rahmat dan barakat. Dan bukan hanya kita aja, kita berharap kepada kampung kita dan anak cucu kita semoga selalu dicurahkan rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi ibu-ibu yang berkeinginan memiliki risalah atau buku sejarah Nabi kita, mengenal Nabi kita Muhammad SAW yang sangat baik sekali. Ini ada di depan kita. Yang baru berapa jumlahnya yang baru? Yang baru nih. Jadi nyaman dihitung. Ya yang baru. Berapa? 198 yang itu, yang sisanya ada. Jadi bagi ibu-ibu yang berkeinginan memiliki ini, bisa aja nanti kalau ndak bawa uang nanti sama Mayuli anunya. Jadi dari beliau 25.000, nama Majlis Ta'lim 40.000 sekalian. Ada bapaknya, ada kadang-kadang yang lupa apa segala itu ini kan, jadi bisa natupin apa segala. Nah itu aja lah, jadi bagi yang hendak bisa ya hadiah aja. Bagi dulu, bagi yang ini dulu baru nambah itu nanti. Ini sisa tadi malam. Ya, yang ini baru kita nambah berapa? Tambah aja misalnya 50 kah? 50 ya. Hitung 50 dulu, Mat. Ya. Jadi biar enak tanggung jawabnya. Nih bawa dulu nih yang ada. Maronal. Ya tadi malam selesai ya. Oh ya. Kemudian ada pengumuman pengantinan yaitu di Jalan mana, Jid? Ilham Maulana. Ilham Maulana itu di mana? Oh ya, Ilham Maulana di pasar ya, Pasar Induk. Nah, ini pengantinnya resepsinya hari Selasa, ya kalau Selasa jam 16 sampai selesai di Keniabian mempelai wanita Jalan Ilham Maulana, Toko Alfian Bibi Sup. Nah, Toko Alfian Bibi Sup. Selasa ya, Selasa. Nah, itu dah. Nah, mungkin Pasar Induk. Ya. Toko Alfian Bibi Sup hari Selasa sore sampai selesai. Oh, ya. Malam Jumat ada acara juga di Majlis Ta'lim Berkat Sidin. Sekalian maulid kah? Oh, acara maulid di Majlis Ta'lim Berkat Sidin. Ya, ceramahnya beliau juga. Syekh Saleh lah. Satu dua. Kemudian Sabtu di tempat Juli dekat Majlis Ta'lim Al-Ansar Guru Aspihani lah. Sabtu, jadi Sabtu tidak pengajian di sini. Sabtu kita semuanya diundang di tempat Juli dekat Majlis Ta'lim Al-Ansar Jalan Durian. Nah itu tempat Juli ya hari Sabtu.
Nah, jadi ada 3 lah undangannya. Undangan pengantinan Selasa sore, undangan maulid malam Jumat di Berkat Sidin, kemudian undangan maulid lagi hari Sabtu di rumahnya Jazuli dekat Majlis Ta'lim Al-Ansar. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen siwak juga ada siwak itu. Satunya 10.000.